سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خواب میں آتے ہیں، اور ادھر مکہ مکرمہ میں عباس بن عبد المطلب کے خواب میں آتے ہیں اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں۔ اب حدیث سے صحیح جو صحیح ہے، حسن کے درجے میں ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، میں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی فی المنام، آپ فرماتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں کس حال میں دیکھا؟ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، کہ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک پہ، سر مبارک پہ مٹی مٹی تھی۔ فَقُلْتُ مَا لَكَ یا رسول اللہ، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی میں نے پھر پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کی حالت اس طرح کیوں ہو گئی کہ سر پہ بھی مٹی ہے، داڑھی مبارک مٹی سے اٹی ہوئی ہے، گرد آلود ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، فرمایا کہ میں ابھی حسین علیہ السلام کی شہادت دیکھ کر آیا ہوں۔ اس طرح آقا علیہ السلام دیکھیں کس حال میں، سر پہ مٹی تھی کوئی پرواہ نہیں تھی، داڑھی مٹی سے اٹی ہوئی کوئی پرواہ نہیں تھی، شہادت امام حسین علیہ السلام کا غم تھا، کتنی اذیت ہوئی ہوگی اس واقعے کو دیکھ کر جو ظلم و ستم یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام پہ کیا تھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی لائے ہیں اپنی سنن میں، کتاب المناقب میں، باب مناقب الحسن والحسین علیہ السلام، اور پھر اسی حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں لیا ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لیا، امام آجری نے اپنے شریعہ جو کتاب الشریعہ ہے اس میں لیا ہے، اور اسی طرح امام بخاری نے اسی حدیث کو التاریخ الکبیر میں لیا، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لیا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس حدیث کو لیا، اور امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ کتنی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور امام ترمذی جو ستہ کی یہ کتاب ہے اس میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور پھر اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہی خواب جو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مدینہ منورہ میں، یہی خواب عباس بن عبد المطلب نے دیکھا۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار، کہتے ہیں میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں، دوپہر کے وقت دیکھا، وہ قائم، حضور کھڑے ہیں، قیام فرما ہے، اشعث اغبر، کہ آقا علیہ السلام کھڑے ہیں غبار آلود بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بیدہ قارورہ، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فیہا دمن، جس میں خون ہے شیشی کے اندر، اس حال میں حضور کھڑے ہیں۔ یہ خواب میں عبداللہ بن عباس فرماتے میں نے دیکھا، فقلت بأبی انت امی یا رسول اللہ ما ھذا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ما ھذا، یہ شیشی میں یہ خون ہے، یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام دم الحسین واصحابی، میں کہ امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو اس شیشی کے اندر خون ہے، لم ازل التقیتہ منذ اليوم، جس کو آج سارا دن میں جمع کرتا رہا اس خون کو۔ کوئی شخص یہ ذہن میں نہ بات لائے کہ یہ 72 شہداء جو تھے ان کا خون ایک شیشی میں کیسے سما گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، جیسے حدیبیہ کے مقام پر جو تھوڑا سا پانی تھا اور جس پانی سے 1400 صحابہ نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، اور ان کے جانوروں نے بھی پیا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا، اسی طرح برقرار ہے۔ یہ بہت ساری اس موضوع پہ حدیث ہے کہ تھوڑے سے پانی کا واقعہ بخاری شریف میں بہت جگہ بار بار واقعات رپیٹ ہوئے ہیں کہ تھوڑے سے پانی کے اندر آقا علیہ السلام نے انگلیاں اپنی داخل کر دی تو آپ کی انگلیوں مبارک کے اندر سے پانی چشمے پھوٹ پڑے، اور صحابہ نے سینوں کو پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، جانوروں نے بھی، لیکن پانی اسی طرح برقرار رہا۔ تو اسی طرح یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی ایک معجزہ ہے کہ 72 شہداء کا خون ایک شیشی کے اندر جمع کر لیا۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جس وقت یہ مجھے خواب آیا تھا فَأَحْصَيْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن کا شمار کیا تو ہمیں معلوم ہو گیا فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، کہ ٹھیک اسی دن امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تھے، 10 محرم کا دن تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ 2 حدیثیں میں نے لی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ زاری کی حالت کیا تھی، کتنا دکھ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کی شہادت کا جو تذکرہ تھا وہ بچپن میں ہی کر دیا تھا، جب کرتے تھے تو روتے تھے، تو یہ اذیت نہیں تو اور کیا ہے؟ سب سے جو
عظیم زیادہ سب سے بڑی اذیت ہے وہ یہی ہے جو سانحہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خانوادہ کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس سے بڑھ کے اور کوئی اذیت نہیں ہے۔ تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے اس واقعہ شہادت کو ایک عام مسلمان کے تناظر میں نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا معاملہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اذیت ہے یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس پہ علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اور پھر اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی جو محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، امام حسین علیہ السلام سے بغض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم سے بغض ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اب اہل بیت سے جو بغض کا حکم ہے، بغض کا جو حکم کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، جلتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ حدیث میں ان کی سزا حدیث میں جہنم بیان کی گئی ہے کہ ایسے شخص کے لیے آخرت میں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیادی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، فرمایا لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، فرمایا کہ ہم اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا، بغض نہیں رکھتا، مگر یہ کہ اللہ اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ جو بھی بغض رکھے گا، حسد کرے گا ہم سے، اللہ اس کو فوری دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو یہ حدیث جو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے، امام حاکم نے مستدرک میں لی ہے، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو لیا ہے۔ اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، صحابہ سے کیا خطاب فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من ابغضنا اہل البیت، فرمایا کہ جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، اللہ اس شخص کا حشر قیامت کے یہودیوں کے ساتھ کرے گا۔ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فقلت یا رسول اللہ وإن صام وصلى، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، کیا پھر بھی یہودیوں کے ساتھ ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وإن صام وصلى وزعم انه مسلم، مگر اگر وہ روزہ دار بھی ہو، نمازی بھی ہو، روزہ دار ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، پھر بھی وہ دوزخ میں جائے گا، یہودیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس حدیث میں کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں لیا ہے، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں لیا ہے، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لیا ہے۔ اور تیسری حدیث اس موضوع پہ کہ اہل بیت سے بغض کی سزا کیا ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ بن خدیج سے فرمایا کہ معاویہ بن خدیج ایاک و بغضنا، فرمایا کہ اے معاویہ بن خدیج ہم اہل بیت کے بغض سے بچنا۔ کیوں؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغضنا احد ولا یحسدنا احد، فرمایا کہ کوئی بھی ہم سے بغض نہیں کرتا، نہ حسد کرتا، الا مگر زیدہ وہ دھدکار دیا جائے گا عن الحوض یوم القیامہ، قیامت کے دن حوض کوثر اس کو دھدکار دیا جائے گا، بسیات من نار، آگ کے چابک مار مار کے اس کو بھگا دیا جائے گا حوض کوثر سے۔ کس کو؟ جو ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم سے حسد کرتا ہے، اس کا حوض کوثر پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیں گے تو فرمایا کیا ہوگا؟ آگ کے چابک مار مار کے ان کو حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا۔ تو اس میں دیکھیں ان تین احادیث کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، دعوت رکھتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے بغض و دعوت اللہ سے بغض و دعوت ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل کو
ایک عام نفس انسانی کے قتل کا معاملہ کبھی بھی نہیں سمجھا جائے گا، نہیں قرار دیا جائے گا، یہ ڈیفرنس معاملہ ہے۔ اس قتل سے وہ کافر ہو گئے جنہوں نے اس میں کسی بھی لحاظ سے حصہ لیا، جنہوں نے براہ راست حصہ لیا، جنہوں نے احکام صادر کیے، یہ جو خاموش ہو کر خوش ہوئے، جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا، جس طرح بھی جس نے اس معاملے میں تعاون کیا، شامل رہے، وہ سارے جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کے مرتکب ہوئے، حضور کی دشمنی کے مرتکب ہوئے، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل ایک عام نفس انسانی کا قتل نہیں ہے، بلکہ اس سے کیا ہے، قتل کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام علیہ مقام علیہ السلام کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔